بات کرتے ہیں فیض آباد دھرنے کی، پر باقی باتیں بعد میں کریں گے. یہ فرمائیے آپ کہ کچھ چیزیں ایک وقت میں جو ہے وہ ٹھیک ہوتی ہیں، پھر وقت بدلتا ہے وہی گناہ بن جاتی ہیں، پھر وہی چیزیں کسی کے لیے پھر ٹھیک ہو جاتی ہیں. اچھا قاری صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری سمجھ نہیں آتی کہ صرف فیض آباد دھرنا کیوں ہے. مولانا فضل الرحمان نے 2 دفعہ دھرنا دیا، پیپلز پارٹی نے دیا، مریم صاحبہ نے خطاب کیا، اور تو اور وکلا. آج اگر جمہوریت ہے تو وکلا کی وجہ سے وہ بھی اسلام آباد لانگ مارچ دھرنا دینے کے لیے جا رہا تھا. نواز شریف تو چلتی گاڑی میں بیٹھے تھے آ کے گجران جب ڈیل ہو گئی تھی. اس سے پہلے کہ ہم آگے بات بڑھائیں، نہایت قابل احترام ہمارے ساتھ علی ظفر صاحب ہے. علی ظفر صاحب السلام علیکم. وعلیکم جی. ایک تو بڑے ایس ایم ظفر صاحب کے لیے بڑا آسان ہے آپ کے لیے. میں گیا تھا، آپ سے ملاقات بھی نہیں ہو سکی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. خصوصاً وہ صحافیوں کے بڑے موسم تھے، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے اور آپ فیملی کو صبر و جمیل عطا فرمائے. صاحب گزارش یہ ہے کہ فیض آباد دھرنے کے بارے میں کیا متوقع فیصلہ ہے؟ کیا آئین اور قانون میں لانگ مارچ اور دھرنا ناجائز ہے؟ کیا مولانا فضل الرحمان نے دیے جو دھرنے وہ جائز تھے؟ اس کی تھوڑی سی قانونی پوزیشن ذرا رہنمائی کریں. جی دیکھیں، آپ کے دوسرے سوال کا پہلے جواب دیتا ہوں. آپ نے فرمایا، پوچھا آپ نے کہ کیا دھرنے آئین میں یا قانون میں ناجائز ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ آئین میں ایک بنیادی حق ہے پروٹیسٹ کرنا، احتجاج کرنا، اور اس میں کسی قسم کی قدغن نہیں ہے. لیکن جو آئین اور قانون خود ہی کہتا ہے، قدغن یہ ہے کہ آپ پروٹیسٹ کرتے ہوئے آپ دوسروں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو یہ ایک بیلنس ہے کہ آپ کا پروٹیسٹ بھی جائز ہے، آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. ہر ایک کو پروٹیسٹ کرنے کی ایک بنیادی حق ہے، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جا کے کسی گھر میں توڑ پھوڑ کریں یا کسی کو نقصان پہنچائیں. تو یہ بیلنس مینٹین کرنا ہوتا ہے، اور یہ کام ایگزیکٹو کا ہوتا ہے. یہ تو آپ کا دوسرے سوال کا جواب تھا. تیسرا سوال آپ نے یہ پوچھا تھا کہ کیا پولیٹیکل پارٹیز کر سکتی ہیں پروٹیسٹ. آپ نے کچھ نام لیے. ٹیسٹ کر سکتی ہیں، لیکن پھر آپ کو ایک لیول پلینگ فیلڈ دینا پڑتا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی یا ایک شخصیت کو آپ حق دے دیں کہ وہ ایریا میں بھی بیٹھیں، وہ سپریم کورٹ کے سامنے بھی بیٹھیں، وہ جہاں مرضی جلسے کریں، اور دوسرے کو دوسری جو پارٹی ہے اس کو آپ یہ بھی نہ موقع دیں کہ وہ اپنی الیکشننگ کر سکے. تو یہ جو لیول پلینگ فیلڈ نہ دینا، یہ بھی غیر آئینی ہے اور یہ آئین کی خلاف ہے. اچھا علی صاحب گزارش ہے، کہتے تھے نا وہ جو رئیس ثانی تھا، ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے، جعلی ہو یا اصلی ہو، لیکن دھرنا تو دھرنا ہوتا ہے. یہ کیا قانون ہے کہ اگر آپ پرامن احتجاج لے جا رہے ہیں تو پولیس آپ پر لاٹھی چارج کر دے، شیلنگ کر دے، آپ کے اوپر آپ کے بندے زخمی ہو جائیں. دوسری طرف مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز صاحبہ سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے دفعہ 144 کی 2044 ٹکڑے کرے اور ججوں کو دھمکیے دیں، اس پر عمل درآمد، اس پہ کاروائی کوئی نہ ہونی. تو یہ دورہ معیار نہیں بادیوں نظر میں نظر آتا. بالکل یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. آئین کہتا ہے سب سے آپ برابر سلوک کریں گے. اور یہ آپ کو یاد ہے کہ اس زمانے میں یہ جو دھرنا کیا گیا تھا سپریم کورٹ کے سامنے، اس کا مقصد صرف جو جج صاحبان اس وقت کیس کی سماعت کر رہے تھے ان کے اوپر پریشر ڈالنے کا تھا. اور جو ایگزیکٹو تھی اس وقت کی، اس نے کھلی اجازت دی تھی اس کام کے لیے. تو یہ اس قسم کی یہ وہ تھی وائلیشن قانون کی اور آئین کی. اور وہی یہ جو دھرنا کیس ہے، اس میں جو ججمنٹ ہے قاضی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، وہ یہی اسی طرح کے معاملات کی طرف نشاندہی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ جو دھرنے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں، لیکن وہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں. آپ ایک طرح سے بزنس کمیونٹی، ٹریفک، اس کو بند کرنے کے لیے نہیں. تو انہوں نے ایک اپنی ججمنٹ جو دی تھی، اور یہی آپ کا پہلا سوال تھا کہ وہ کیا ججمنٹ ہے، اس کا کیا سکوپ ہے. وہ ججمنٹ جو دی تھی وہ فیض آباد دھرنے کے بارے میں تھی، اور ادھر انہوں نے
سجیسٹ کیا تھا. ایک اور بات، یعنی ہم تو اس کو پازیٹیو سمجھتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب کو، مگر سوال یہ ہے کہ کچھ دھرنے مثال کے طور پر جس کا بھی بھٹی صاحب نے ذکر کیا کہ سپریم کورٹ کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے شرفاء کی جو ہے اجلے کپڑوں پر وہ جو غلاظت پھینکی گئی، تو اس پہ بھی کیا کوئی سو موٹو ہمارے 3 چیف جو بڑے ججز ہیں وہ بلوائیں گے؟ تو ایک دفعہ یہ ونس اینڈ فار آل سیٹل تو ہو کہ یہ کیا سلسلہ ہے؟ دیکھیں، دھرنوں کا جو کانسیپٹ سیٹل کرنے کے لیے ہی یہ ججمنٹ آئی تھی، اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی. اور آج بھی جو سماعت ہوئی اس کیس میں جج صاحب نے پوچھا کہ آپ نے کیا کہا، کیا کیا ہے، تو جو اٹارنی جنرل صاحب تھے انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ پیش کیا کہ ہم نے دیکھیں انکوائری بٹھائی ہے، ہم نے ایک ارادہ کیا ہے کہ اس کو انکوائر کریں گے. تو عدالت نے کہا کہ یہ تو ایک وائٹ واش ہے، یہ تو لگتا ہے کہ آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے امپلیمنٹ کرنے کا اور مستقبل میں یہ دیکھنے کا کہ اس طرح کے دھرنے کی کوئی ایک ریگولیشن ہو، کوئی اس کا پیرامیٹرز ہوں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ضروری ہے، اور کافی کنفیوژن ہے اس میں کہ کس کو دھرنا کہتے ہیں، کیا دھرنے میں کر سکتا ہے، رائٹ آف پروٹیسٹ کا کیا باؤنڈریز ہیں، اور اس کو صرف حکومت ہی اپنی ریگولیٹ کر سکتی ہے. ورنہ میں بھٹی صاحب آپ کی اجازت سے ایک فائدہ اٹھا لوں. حضور، ہمیں کیوں یہ تاثر ملتا؟ ہم تو آئین کے ہم احترام کرتے ہیں، اپنی صحیفے کے بعد جو کتابیں ہیں ان میں سے یعنی ان کو ایک درجہ ہے جو سیکولر یعنی لیول پہ آتی ہیں کتابیں، مگر سوال یہ ہے ہمیں یہ کیوں تاثر ملتا ہے کہ یہ آئین اور یہ قانون اور یہ ادارے یہ بڑے مالیاتی مفادات کے ٹکراؤ کا ذریعہ ہیں، ہمارے لیے یہ بڑے مقدس ہیں، مگر یہ جہاں انہیں سوٹ کرتا ہے آئین کھول لیتے ہیں، جہاں سوٹ کرتا ہے بند کر کے پرے رکھ دیتے ہیں. یہ میرا تاثر غلط ہے یا درست ہے جناب علی ظفر صاحب؟ دیکھیں، آج کل تو آپ کا اگر یہ تاثر ہے تو میرا خیال ہے درست ہے، کیونکہ آپ سب سے بڑا جو آئین شکنی ہو رہی ہے اور کانسٹنٹلی ہو رہی ہے اور سب کے سامنے ہو رہی ہے، اور ہم اس کے باوجود سارے چپ ہیں یا اگر بات بھی کرتے ہیں تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ تو ہے جو 90 دن کے الیکشن نہ ہونا. جبکہ آئین صاف واضح طور پہ کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی میں کے بھی نہیں ہوئے، KPK اسمبلی کے بھی نہیں ہوئے، اور اب یہ بھی جو نیشنل اسمبلی اور باقی صوبائی اسمبلیاں تھیں سندھ کی اور بلوچستان کی، وہاں بھی 90 دن تقریباً ختم ہونے جا رہے ہیں لیکن الیکشن نہیں ہوئے. تو یہ جب آئین کی جو بیسک سٹرکچر ہے، جو سب سے ضروری چیز ہے الیکشن، جب وہی وقت سے نہ ہو تو پھر آپ کی بات جو آپ کو شک ہے یا آپ کو جو امپریشن ہے اس کا جواب پھر ہاں نہیں ہوگا کہ یہ امپریشن آپ کا درست ہے. میں تو خود کہتا ہوں، میں نے تو اوپنلی کہا ہے کہ میری نظر میں اس وقت آئین جو ہے ہمارا ایک طرح سے سسپینڈڈ ہے، خاموشی سے سسپینڈڈ ہے. علی صاحب گزارش ہے، میں نے دیکھا ہے کہ مختلف چیف جسٹس صاحبان آتے ہیں، ہر آدمی آئین کی اپنی تشریح کرتا ہے، جبکہ جمہوریت کے نام پر داغ ڈال دیا گیا ہے. 90 دن میں پاکستان کا ہر جج صاحبان اور وکیل صاحب، تمام آئینی ماہرین آپ سمیت بشمول کہتے تھے کہ 90 دن میں ہر حال میں الیکشن ہونا ضروری ہے، ایک دن بھی اوپر نہیں جایا جا سکتا، اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. آپ نے خود ہی فرما دیا پنجاب اور KPK حکومت، اور دوسرا وفاق بھی 90 دن کے آگے جا رہا ہے. وہ جب نگران وزیر تو پوچھا کہ میرا کیا تعلق الیکشن سے، الیکشن کمیشن، اب الیکشن کمیشن 2 سال نہیں ڈالتا. دوسری طرف آپ کی جو اہم بات ہے، مجھے یاد ہے افتخار چوہی صاحب آئے تھے لاہور جب انہیں مشرف دور میں اٹھایا گیا تھا، تو میں صدر تھا PUJ کا. ہم تقریباً 12-13 گھنٹے لاہور ایئرپورٹ سے لاہور ہائی کورٹ پہنچے تھے. اگر دھرنا ہوگا یا احتجاج ہوگا، ٹریفک میں خلل تو پھر آئے گا. پھر یہ پک اینڈ چوائس، کیونکہ اس کا دھرنا جائز، اس کا ناجائز، حیرت والی بات ہے مجھے کہ موجودہ چیف جسٹس صاحب 2 صوبوں میں غیر آئینی نگران حکومت بیٹھی ہے، اس کی ڈسکس نہیں کرتے. دھرنا ایک ہو گیا، کینیڈا کے بندے کو نام لیے بغیر کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جنہوں نے کیا ان کے سارے جائز تھے. یہ تھوڑی سی رہنمائی فرمائے، دھرنا جائز نجائز میں فرق کیا ہے؟ کہ پیارے کرے
یا تھوڑے سے اختلاف رائے کرنے والے کرے اس پہ اعتراض ہوتا ہے؟ جی دیکھیں، جب تک ایگزیکٹو کے پاس یہ طاقت ہوگی اور ان کا ڈسکریشن ہوگا، یعنی ان کی من مانی ہوگی کہ آپ نے کس کی بات ماننی ہے، کس کی ریکویسٹ دھرنے کے لیے یا پروٹیسٹ کے لیے ماننی ہے اور کس کی نہیں ماننی، تو یہ آپ دیکھتے ہی رہیں گے. جب تک ایک اس کی قانون سازی باقاعدہ طور پہ نہیں ہوتی اور جب تک یہ ڈسکریشن ایگزیکٹو سے نہیں نکالا جاتا، تب تک یہ آپ دیکھتے رہیں گے اور آپ باتیں بھی کرتے رہیں گے، لیکن وہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اب میری نظر میں جو کل سب سے اہم کیس ہے، میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین کیس ہے، اس وقت ساری نظریں اسی پہ ہیں، وہ اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے اور وہ یہی کیس ہے 90 دن الیکشن والا سپریم کورٹ میں. تو دیکھتے ہیں کہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ نہیں. آپ نے ٹھیک فرمایا. کیا سپریم کورٹ میں غلط بیانی کرنا یہ خلاف آئین اور خلاف قانون ہے کہ نہیں؟ سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے آج میں سن رہا تھا کہ ایک سوال کیا گیا کہ ٹی وی چینل کو اب بھی بند کیا جا رہا، دباؤ ڈالا جا رہا. جواب آیا نہیں، ایسا نہیں ہوتا. جبکہ بینگ اے جرنلسٹ میں ایمانداری سے کہتا ہوں اس وقت صحافت پر بدترین آزادی صحافت پر قدغن ہے، بدترین. جیسے ایک سیاسی جماعت کو کارنر لگایا کی جا رہا ہے نا، اس کے علاوہ سب کو الیکشن میں مہم چلانے کی ضرورت ہے. اس طرح اختلاف رائے والے صحافیوں کو چن چن کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو اس میں ہم کس سے داد فریاد کریں؟ دیکھیں، آپ کا اگین میں واپس آئین کی طرف آتا ہوں، لیکن آپ اس کا جواب مجھے پتہ ہے کیا دیں گے مجھے. میں پہلے آپ کو آئین کی شک ہے وہ بڑی واضح ہے. کسی قسم کی قدغن فریڈم آف ایکسپریشن، آزادی رائے، سپیچ بولنے کی جو آپ کی فنڈامنٹل رائٹ ہے، بنیادی حق ہے، کسی قسم کی اس سے مداخلت ہو ہی نہیں سکتی. اس میں تو بڑی کلیئرٹی ہے، بہت ساری فیصلے بھی ہیں، دنیا جہان کے فیصلے ہیں. لیکن آپ کی بات، جواب آپ کا یہ آئے گا کہ جہاں الیکشن 90 دن میں نہ ہو، جہاں سپریم کورٹ کی ججمنٹس جو ہیں وہ نہ مانی جائیں. انہوں نے کہا تھا اپریل میں الیکشن ہو تو پھر ایک شک جو ہے فنڈامنٹل رائٹ کی، اس کو کون مانے گا. تو یہ آپ کا شکایت جو ہے بجا ہوگی. لیکن میرا خیال ہے اس کے لیے آپ کو اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں تو عدالتیں ہماری موجود ہیں، عدالتیں کام کر رہی ہیں، آپ اس کو رجوع کریں.